اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 جنوری 1904 بعد نماز جمعہ اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے جناب نواب محمد علی خان صاحب ڈائریکٹر مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان کے برادر معظم اور جناب مشیر اعلیٰ ریاست مالی کوڑلہ جو اپنے کسی ضروری کام کے لیے آئے تھے، ملاقات ہوئی۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کار دنیا کسے تمام نہ کر، گناہ اور غفلت سے پرہیز کے لیے اس قدر تدابیر کی ضرورت ہے جو حق ہے تدبیر کا، اور اس قدر دعا کرے جو حق ہے دعا کا۔ جب تک یہ دونوں اس درجے پر نہ ہوں اس وقت تک انسان تقوی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا اور پورا متقی نہیں بنتا۔ اگر صرف دعا کرتا ہے اور خود کوئی تدبیر نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لیتا ہے۔ یہ سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ذمہ دار اپنی زمین میں تردد تو نہیں کرتا اور بدوں کاشت کے دعا کرتا ہے کہ اس میں غلہ پیدا ہو جائے۔ وہ حق تدبیر کو چھوڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کے امتحان کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پر جو شخص صرف تدبیر کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، وہ ملحد ہے۔ جیسے پہلا آدمی جو صرف دعا کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ خطا کار ہے، اسی طرح پر یہ دوسرا جو تدبیر ہی کو کافی سمجھتا ہے وہ ملحد ہے۔ مگر تدبیر اور دعا دونوں باہم ملا دینا اسلام ہے۔ اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی سورہ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے اور مقدم اس کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے، مگر اس کے ساتھ ہی دعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے، بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب ایاک نعبد کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو مان اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ مان کہتا ہے ایاک نستعین، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو بجوز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا، اسلام ہی نے اس کو سمجھا ہے۔ عیسائی مذہب کا تو ایسا حال ہے کہ اس نے ایک عاجز انسان کے خون پر بھروسہ کر لیا اور انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ ان میں دعا کے لیے وہ جوش اور اضطراب کا پیدا ہو سکتا ہے جو دعا کے ضروری اجزاء ہیں۔ وہ تو انشاءاللہ کہنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن مومن کے روح ایک لہجے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ کوئی بات کرے اور انشاءاللہ ساتھ نہ کہے۔ بس اسلام کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ اس میں داخل ہونے والا اس اصل کو مضبوط پکڑ لے، تدبیر بھی کرے اور مشکلات کے لیے دعا بھی کرے اور کراوے۔ اگر ان دونوں پہلوؤں میں سے کوئی ایک ہلکا ہے تو کام نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کے واسطے ضروری ہے کہ اس پر عمل کریں، مگر اس زمانے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ تدبیریں تو کرتے ہیں مگر دعا سے غفلت کی جاتی ہے، بلکہ اسباب پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تدابیر دنیا ہی کو خدا بنا لیا گیا ہے اور دعا پر ہنسی کی جاتی ہے اور اس کو ایک فضول شے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سارا اثر یورپ کی تخلیق سے ہوا ہے۔ یہ خطرناک زہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے، مگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس زہر کو دور کرے، چنانچہ یہ سلسلہ اس نے اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور دعا کی حقیقت اور اس کے اثر سے اطلاع ملے۔ بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو بظاہر دعا بھی کرتے ہیں مگر اس کے فیوز اور ثمرات سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آداب الدعا کے دعا سے ناواقف ہوتے ہیں اور دعا کے اثر اور نتیجے کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں اور آخر تھک کر رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریق ٹھیک نہیں ہے۔ پس کچھ تو پہلے ہی زمانے کے اثر اور رنگ سے اسباب پرستی ہو گئی ہے اور دعا سے غفلت عام ہو گئی، خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا۔
نیکیوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، اور کچھ ناواقفی اور جہالت نے تباہی کر رکھی ہے کہ حق کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور طریقے اور راہ ایجاد کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہکتے پھر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس سے دعا کرتا ہے اس پر کامل ایمان ہو، اس کو موجود، سمیع، بصیر، خبیر، علیم، متصرف، قادر سمجھے، اور اس کی ہستی پر ایمان رکھے کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ مگر میں کیا کروں، کس کو سناؤں؟ اب اسلام میں مشکلات ہی اور پڑی ہیں کہ جو محبت خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے وہ دوسروں سے کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا رتبہ انسانوں اور مردوں کو دیتے ہیں۔ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی، مگر اب جس قبر کو دیکھو وہ حاجت روا ٹھہرائی گئی ہے۔ میں اس حالت کو دیکھتا ہوں تو دل میں درد اٹھتا ہے، مگر کیا کہیں، کس کو جا کر سنائیں؟ دیکھو، قبر پر اگر ایک شخص 20 برس بھی بیٹھا ہوا پکارتا رہے تو اس قبر سے کوئی آواز نہیں آئے گی، مگر مسلمان ہیں کہ قبروں پر جاتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قبر خواہ کسی کی بھی ہو، اس سے کوئی مراد بر نہیں آ سکتی۔ حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور کوئی اس صفت کا موصوف نہیں۔ قبر سے کسی آواز کی امید مت رکھو، برخلاف اس کے اگر اللہ تعالیٰ کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ دن میں 10 مرتبہ بھی پکارو تو میں یقین رکھتا ہوں، اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ وہ 10 دفعہ ہی آواز سنتا اور 10 ہی دفعہ جواب دیتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ پکارے اس طرح پر جو پکارنے کا حق ہے۔ ہم سب ابرار اخیار امت کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی محبت اور عزت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا بنا لیں اور وہ صفات جو خدا تعالیٰ میں ہیں ان میں یقین کر لیں۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہماری آواز نہیں سنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے۔ دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 1 گھنٹے میں 12 آدمی آپ کے شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ سخت نرغے میں تھے، اب تباً ہر ایک شخص کا کانشنس گواہی دیتا ہے کہ وہ اس وقت جب کہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے تھے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے کہ اس مشکل سے نجات مل جاوے، لیکن وہ دعا اس وقت منشاء الہی کے خلاف تھی اور قضاء و قدر اس کے مخالف تھے، اس لیے وہ ایسی جگہ شہید ہو گئے۔ اگر ان کے قبضہ اختیار میں کوئی بات ہوتی تو انہوں نے کون سا دقیقہ اپنے بچاؤ کے لیے اٹھا رکھا تھا، مگر کچھ بھی کارگر نہ ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قضاء و قدر کا سارا معاملہ اور تصرف تام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو اس قدر ذخیرہ قدرت کا رکھتا ہے اور حی و قیوم ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو مردوں اور عاجز بندوں کی قبروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگتا ہے، اس سے بڑھ کر بے نصیب کون ہو سکتا ہے؟ انسان کے سینے میں وہ دل نہیں ہوتے، 2 دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہے، وہ 2 جگہ محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کوئی زندوں کو چھوڑ کر مردوں کے بعد جاتا ہے وہ حفظ مراتب نہیں کرتا، اور یہ مشہور بات ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کی جگہ پر رکھو اور انسان کو انسان کا مرتبہ دو، اس سے آگے مت بڑھاؤ۔ مگر میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ حفظ مراتب نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی تفریق ہی نہیں رہی، بلکہ انسان عاجز اور خدا قادر میں کوئی فرق اس زمانے میں نہیں کیا جاتا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ صدیوں سے خدا تعالیٰ کا قدر نہیں پہچانا گیا، اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت عاجز بندوں اور بے قدر چیزوں کو دی گئی۔ مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن باوجود مسلمان کہلانے کے خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسیح ابن مریم کو جو ایک عاجز انسان تھا، اور اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے ہوتے تو اس کی رسالت بھی ثابت نہ ہوتی، بلکہ انجیل سے تو وہ کوئی اعلیٰ اخلاق آدمی بھی ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن عیسائیوں کے اثر سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ان کو خدائی درجہ دینے میں پیچھے نہیں رہے، کیونکہ جیسا کہ وہ صاف مانتے ہیں کہ وہ اب تک حی و قیوم ہے اور زمانے کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوا، آسمان پر موجود ہے، مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، جانوروں کو پیدا کرتا تھا، غیب جاننے والا تھا، پھر اس کے خدا بنانے میں اور کیا باقی رہے گا؟ افسوس مسلمانوں کی عقل ماری گئی، جو ایک خدا کے ماننے والے تھے وہ اب ایک مردہ کو خدا سمجھتے ہیں، اور ان خداؤں کا تو شمار نہیں جو مردہ پرستوں اور مزار پرستوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت اور صورت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان مصنوعی خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملا دیا جاوے، زندوں اور مردوں میں ایک امتیاز قائم کر کے دنیا کو حقیقی خدا کے سامنے سجدہ کرایا جاوے۔ اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے اور اپنے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ یاد رکھو،
انبیاء علیہم جو شرک اور انبیاء علیہم السلام کو جو شرف اور رتبہ ملا وہ صرف اسی بات سے ملا ہے کہ انہوں نے حقیقی خدا کو پہچانا اور اس کی قدر کی. اسی ایک ذات کے حضور انہوں نے اپنی ساری خواہشوں اور آرزوؤں کو قربان کیا. کسی مردہ اور مزار پر بیٹھ کر انہوں نے مرادیں نہیں مانگی ہیں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے عظیم الشان نبی تھے اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کا کتنا بڑا درجہ اور رتبہ تھا. اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خدا تعالیٰ کے حضور گرنے کے ابراہیم کی پوجا کرتے تو کیا ہوتا؟ کیا آپ کو وہ اعلیٰ درجے کے مراتب مل سکتے جو اب ملے ہیں؟ کبھی نہیں. پھر جبکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بزرگ بھی تھے اور آپ نے ان کی قبر پر جا کر اور یا بیٹھ کر ان سے کچھ نہیں مانگا اور نہ کسی اور قبر پر جا کر آپ نے اپنی کوئی حاجت پیش کی، تو یہ کس قدر بے وقوفی اور بے دینی ہے کہ آج مسلمان قبروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں. اگر قبروں سے کچھ مل سکتا تو اس کے لیے سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے مانگتے، مگر نہیں. مردہ اور زندہ میں جس قدر فرق ہے وہ بالکل ظاہر ہے. بجوز خدا تعالیٰ کے اور کوئی مخلوق اور ہستی نہیں ہے جس کی طرف انسان توجہ کرے اور اسے کچھ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق زار اور دیوانہ ہوئے اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ عام لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عاشقہ محمد علی ربی، یعنی محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کو جو شرف ملا اور جو نعمت حاصل ہوئی وہ اسی وجہ سے، اور اگر کوئی پا سکتا ہے تو اسے ایک راہ سے پا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا اور قوم برادری کی کچھ بھی پرواہ نہ کی. خدا تعالیٰ نے بھی وہ وفا کی کہ ساری دنیا جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. جس مکے سے آپ نکالے گئے تھے اسی مکے میں ایک شہنشاہ کی شان اور حیثیت سے داخل ہوئے. قوم اور برادری نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ اظہار رسانی کا باقی نہیں چھوڑا، لیکن جب خدا تعالیٰ ساتھ تھا وہ کچھ بھی بگاڑ نہ سکے. میں یقیناً جانتا ہوں اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے وہ نہیں مرتے جب تک کہ ان کی مرادیں پوری نہ ہو جائیں اور وہ اپنے حصے میں اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دنیا کے لیے نہیں تھیں، بلکہ آپ کی دعائیں یہ تھیں کہ بت پرستی دور ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی توحید قائم ہو. اور یہ انقلاب عظیم میں دیکھ لوں کہ جہاں ہزاروں بت پوجے جاتے ہیں وہاں ایک خدا کی پرستش ہو. پھر تم خود ہی سوچو اور مکے کے اس انقلاب کو دیکھو کہ جہاں بت پرستی کا اس قدر چرچا تھا کہ ہر ایک گھر میں بت رکھا ہوا تھا، آپ کی زندگی میں سارا مکہ مسلمان ہو گیا اور ان بتوں کے پجاریوں نے ہی ان کو توڑا اور ان کی مذمت کی. یہ حیرت انگیز کامیابی، یہ عظیم الشان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ کامیابی آپ کے اعلیٰ درجے کے قوت قدسی اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا. ایک وقت وہ تھا کہ آپ مکے کی گلیوں میں تنہا پھرا کرتے تھے اور کوئی آپ کی بات نہ سنتا تھا. پھر ایک وقت وہ تھا جب آپ کے انقطاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وفات کی بو آتی ہے، کیونکہ وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا ہے. اور اصل قاعدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اسی وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک وہ کام جس کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں نہ ہو لے. جب وہ کام ہو چکتا ہے تو ان کی رحلت کا زمانہ آ جاتا ہے. جیسے بندوبست والوں کا جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس ضلع سے رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح پر جب آیت شریفہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے شاید کو سن کر رونے لگے. صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ اے بڈھے تجھے کس چیز نے رلایا؟ آج تو مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نہیں جانتا، اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بو آتی ہے. دنیا میں اسی طرح پر قاعدہ ہے کہ جب مثلا محکمہ بندوبست ایک جگہ کام کرتا ہے اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ عملہ باقی نہیں رہتا. اسی طرح انبیاء و رسول علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، ان کے آنے کی ایک غرض ہوتی ہے اور جب وہ پوری ہو جاتی ہے پھر وہ رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہوں تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت اور قابل فخر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ملی. آپ ایسے زمانے میں آئے کہ دنیا کی حالت مسخ ہو چکی تھی اور وہ مظلوم کی طرح بگڑی ہوئی تھی
اور آپ اس وقت رخصت ہوئے جب آپ نے لاکھوں انسانوں کو ایک خدا کے حضور جھکا دیا اور توحید پر قائم کر دیا۔ آپ کی قوت قدسی کی تاثیر کا مقابلہ کسی نبی کی قوت قدسی نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں منقطع ہوئے کہ وہ حواری جو بڑی محنت سے تیار کیے تھے، جن کو رات دن ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملتا تھا، وہ بھی پورے طور پر مخلص اور وفادار ثابت نہ ہوئے، اور خود حضرت مسیح کو ان کے ایمان اور اخلاص پر شک ہی رہا، یہاں تک کہ وہ آخری وقت جو مصیبت اور مشکلات کا وقت تھا، وہ حواری ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نے گرفتار کرا دیا اور دوسرے نے سامنے کھڑے ہو کر 3 بار لعنت کی، اس سے بڑھ کر ناکامی اور کیا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بھی راستے میں فوت ہو گئے اور وہ عرض مقدس کی کامیابی نہ دیکھ سکے، اور ان کے بعد ان کا خلیفہ اور جانشین اس کا فاتح ہوا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی قابل فخر کامیابی کا نمونہ ہے، اور وہ کامیابی ایسی عظیم الشان ہے کہ جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ جس بات کو چاہتے تھے جب تک اس کو پورا نہ کر لیا آپ رخصت نہیں ہوئے۔ آپ کے روحانیت کا تعلق سب سے زیادہ خدا تعالی سے تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ کون اس سے ناواقف ہے کہ سرزمین میں جو بتوں سے بھری ہوئی تھی، ہمیشہ کے لیے بت پرستی دور ہو کر ایک خدا کی پرستش قائم ہو گئی۔ آپ کی نبوت کے ساری پہلو اس قدر روشن ہیں کہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک خطرناک تاریکی کے وقت دنیا میں آئے اور اس وقت گئے جب اس تاریکی سے دنیا کو روشن کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی قدسی قوت کے کمالات کا یہ بھی ایک اثر اور نمونہ ہے کہ وہ کمالات ہر زمانے میں اور ہر وقت تازہ بتازہ نظر آتے ہیں، اور کبھی وہ قصہ یا کہانی کا رنگ اختیار نہیں کر سکتے۔